प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली कादिर और कदूस नाम में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। खुदा के निहायत शुक्रगुज़ार हैं आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने मौका दिया कि हम उसकी बातों को आप तक लेकर आएँ। और यकीनन जो लोग आज फजल टीवी देख रहे हैं, यकीनन आज के इस ग्रेस फॉर यूथ सेशन के ज़रिए से यकीनन आप और आपके घराने ढेरों बरकत अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेंगे। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आज एक बार फिर हमारे दरमियान एक नए गेस्ट हैं, एक नया थॉट है, एक नया टॉपिक है। और मेरा ईमान है कि आज के इस टॉकेटिव सेशन के ज़रिए से, आज के इस टॉक से यकीनन हम ढेरों बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम देखने वालों के लिए मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। खुदावन, वो लोग जो इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावन तेरे फजल वाला हाथ उनकी ज़िंदगी पर मैं मांग लेता हूँ। आसमानी बाप, आज जो कुछ हम तेरे कलाम की बातों को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करें, खुदावन खुदा, वो लोग जो इसको देखें, इसको सुने, खुदावंद इस पर अमल करने वाले बने और खुदावंद खुदा अपनी ज़िंदगी में बरकतों को रिसीव करने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो मेरे चीज़ों, मेरे साथ आज एक बहुत ही मेरे प्यारे हम खिदमत भाई हैं, ब्रदर विक्टर। ब्रदर, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो डियर व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पर सीखने की कोशिश करेंगे वो ये है द नीड ऑफ इंकरेजमेंट फॉर यूथ, के यूथ को जो है वो हौसला अफजाई की ज़रूरत है। हालेलुया। सो विक्टर भाई, आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है वो है अब्रानियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें और फिर हम इस पर वक्तन फ़क्तन जो है वो आगे इस पर बात करेंगे। और हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अब्रानियों उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत मुबारक में यूँ मरकूम है, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज़ आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फ़रेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। आमीन। आमीन। जी ब्रदर विक्टर, आज हम देखते हैं कि एक नौजवान बहन को, नौजवान भाई को हौसला अफजाई की, इनकरेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे जो है सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इनकरेजमेंट होती क्या है, इनकरेजमेंट या हौसला अफजाई होती क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इनकरेजमेंट आखिर है क्या। बहुत सारे लोग हैं जो इसके मायने से ही वाकिफ़ नहीं कि एक्चुअल में जो इनकरेजमेंट है वो क्या है। तो इनकरेजमेंट जो है वो एक एक्शन है। दिस इज़ एक्शन के हम जब किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं, होप देते हैं या सपोर्ट देते हैं, ये इनकरेजमेंट है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम इनकरेजमेंट को दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन इनकरेजमेंट हकीकत में ये है कि हम अपने एक्शन से किसी के लिए सपोर्टिव हों, किसी के लिए कॉन्फिडेंस का सबब बने या किसी के लिए नई उम्मीद का सबब बने। कलाम मुक़द्दस में हमें जा बजा इस बात के बारे में औशना किया जाता है कि खुदा का कलाम जो है हमें सिखाता है कि हमें चाहिए कि एक दूसरे को हम इनकरेज करें। और इस आयत मुबारक में हमने देखा इब्रानियों में यहाँ पर भी लिखा है, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है, यानी इससे मुराद ये है कि आज का दिन कहा जाने से मुराद है कि इनकरेजमेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि वी शुड इनकरेज ईच अदर डेली, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैंने 1 साल एक बंदे को इनकरेज करता रहा हूँ तो बाद में मैं कहूँ जी मैं 1 साल इस बंदे को इनकरेज करता रहा हूँ तो यार अब ये नहीं बदलता, या इसने सपोर्ट मेरी हासिल नहीं की तो ये इसका
معاملہ ہے. نہیں, خدا کا کلام کہتا ہے آج کے دن تک, یعنی کہ دیر از نو ٹائم لیمٹ, کہ خدا کا کلام کہتا ہے ڈیلی. ڈیلی سے مراد کہ جب تک ہم اس روئے زمین پر زندہ ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم انکریجمنٹ کا سبب بنیں. اور انکریجمنٹ کے معنی ہم نے بڑی اچھی طریقہ سے سیکھے ہیں کہ یہ ایک سپورٹ ہے, یہ ایک کنفیڈنس ہے, یا ایک امید ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. یعنی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ڈیلی ایک دوسرے کی کیا کرو, نصیحت کرو. انگلش بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے انکریج ون انادر ڈیلی, یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کیا کرو, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. تاکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے, ایون دو کہ ان کے اندر سکلز ہوتی ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے اور انہیں وہ اپرچونٹی مہیا نہیں کی جاتی کہ وہ سامنے آئیں, تو وہ ایک اپنے دل میں بیزار ہو کر سوچتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور وہ ڈسکریجمنٹ کا شکار ہو کر وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ڈسکریجمنٹ بھی ایک چوائس ہے. کچھ لوگوں کو جب ڈسکریج کیا جاتا ہے تو وہ جب انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے تو وہ ڈسکریج میں ہی رہنا چاہتے ہیں, وہ رہنا اس میں پسند کرتے ہیں. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہم مقدس داؤد کے حوالہ کو دیکھتے ہیں, ان کی کہانی کو اگر دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بنی قوم اسرائیل میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص 20 سال کی عمر میں جاتا تھا تو وہ جنگ کے لیے آگے لڑنے جاتا تھا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے یسی کے 8 بیٹے تھے اور 8 میں سے 3 جو ہیں وہ جنگجو تھے, وہ آگے جا کر ساؤل کی فوج کے آگے کھڑے ہو کر لڑتے تھے. لیکن لکھا ہے آگے جو داؤد ہے وہ کیا کرتا ہے, جب وہ کھانا اپنے بھائیوں کو مہیا کرنے جاتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ فلسطی جس کا نام جاتی جولیت ہے, تو کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ وہ للکار کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے سامنے ہے. تو کلام مقدس کے مطابق اگر دیکھیں تو 20 سال اگر ایک شخص کی عمر ہے کہ جنگجو بنے تو اس کے بڑے بھائی جو ہیں وہ جنگجو ہیں. تو داؤد جو ہے وہ تقریباً ریئرلی جو ہے وہ 16-17 سال کا ایک لڑکپن کی عمر میں ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب داؤد ساؤل کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہاں پر ساؤل اسے کیا کہتا ہے کہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ تو ایک لڑکپن کی عمر میں ہے اور وہ بچپن سے ہی جنگجو ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے ایک دم اسے ڈسکریج کیا ہے کہ یو کین ناٹ جا سکتا, تو کچھ تو نہیں کر سکتا, تو ٹڈا ہے, تو بچہ ہے. اسے کہا کہ تیرا ابھی چہرہ بھی جو ہے وہ لڑکپن ہے اور تو بہت چھوٹا ہے اور وہ تو بچپن سے ہی جنگجو ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہاں پہ ہم یہ آپشن دیکھتے ہیں کہ اسے ڈسکریج کیا گیا ہے لیکن اس نے اس ڈسکریجمنٹ میں زندگی نہیں گزاری, اس نے وہ وقت ڈسکریجمنٹ میں نہیں گزارا, بٹ اس نے کہا کہ اے بادشاہ تو مجھے اجازت دے, تو مجھے اجازت دے. کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ساؤل بادشاہ نے اپنا لباس جو ہے اتار کر اسے پہنایا اور وہ تلوار وغیرہ جو ہے اسے دی. تو کلام میں لکھا ہے کہ داؤد نے جب وہ پہنے تو داؤد نہیں تھا چل سکتا. یعنی کہ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی لڑکپن کی عمر میں تھا. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب نکلتا بادشاہ اسے اجازت دیتا ہے تو زیادہ نہیں, کچھ ہتھیار نہیں اس نے لیے. کلام میں لکھا ہے 5 پتھر جب اس نے لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ وہاں سے رخصت ہوا اور جولیت کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گیا. تو لکھا ہے زیادہ نہیں, اس نے جولیت سے ایک بات کہی کہ تو تلواروں کے ساتھ, رتھوں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ جنگ لڑتا ہے لیکن میں رب الافواج اسرائیل کے خدا کے نام سے تیرے ساتھ جنگ لڑتا ہوں. کلام میں لکھا ہے 5 پتھر لیے تھے, 5 نہیں مارے, 1 پتھر سے اسے ختم کر دیا. پریز ہاللویا. یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم ایک آپشن لیتے ہیں کہ ہم نے ڈسکریجمنٹ میں زندگی نہیں گزارنی. جب ہم ایک آپشن لیتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمارا
ساتھ دیتا ہے. سم ٹائم بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کے سبب سے وہ اپنی غلطیوں کو بھی خدا پر ڈالنا پسند کرتے ہیں کہ یار ساڈے نال ہی خدا انج کردا ہے. لیکن نہیں, خدا ایسا نہیں کرتا. اس کے کلام میں لکھا ہے مجھ سے مانگ, زبور 2:8 میں لکھا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث میں اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت میں تجھے بخش دوں گا. خدا تو اتنا رحیم ہے. اس کے وعدے جو ہیں اس کے وعدوں کی جو کثرت ہے وہ ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے. اس کے کتنے وعدے ہیں. اور اسی طرح ہم جا بجا دیکھتے ہیں, مقدس یوسف کی طرف دیکھیں تو وہ بھی صرف 17 سال کے تھے جب مصر میں وہ چلے گئے. تو کلام میں لکھا وہاں پر بھی انہیں سرفرازی دی گئی اور وہاں پر ان پر بھی آزمائش آئی. آزمائش جب آئی ہے ان پر تو وہ صرف کلام میں لکھا ہے 37 باب کی 2 آیت میں دیکھیں, پیدائش میں لکھا ہے وہ صرف 17 سال کے تھے. یعنی یوتھ تھے, ینگ تھا, نیو بلڈ تھا اور یہ ایک نئی سوچ تھی. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس پر آزمائش آئی تو کلام مرقوم ہے 39 باب کی 9 آیت میں پیدائش میں لکھا ہے کہ مقدس یوسف 44 کی بیوی کو کیا کہتے ہیں کہ سو بلا میں کیسے خدا کے خلاف ایسی بڑی بدی کر سکتا ہوں اور اس کے خلاف کیسے گناہ کر سکتا ہوں. بالکل اسی طرح سے ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ان باتوں کیا ہے. So dear viewers, keep on watching Grace for Youth program only on Fazl TV. We'll take a short break and we'll come back. God bless you all. پریز ہاللویا. ویلکم بیک ڈیئر ویورز. تو آج ہم سیکھ رہے ہیں انکریجمنٹ کے تعلق سے کہ ایک نوجوان بہن اور ایک نوجوان بھائی کے لیے انکریجمنٹ کس حد تک ضروری ہے. تو میرے عزیزو, ہم نے پہلے سیشن میں بہت سی باتوں کو سیکھا کہ انکریجمنٹ کیا ہوتی ہے اور انکریجمنٹ محض کسی پر کمپلیمنٹ کرنا نہیں ہوتا, بلکہ بھائی نے بہت خوبصورت انداز سے بتایا کہ انکریجمنٹ جو ہے وہ کسی کو امید دینا ہوتا ہے. تو انکریجمنٹ کے تعلق سے ہم اور زیادہ جو ہے وہ سیکھنے کو ہیں. تو وکٹر بھائی لکھا ہے کہ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. لکھا کہ اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا. جس طرح یہ جہاں جو ہے وہ ڈسکریجمنٹ میں زندگی بسر کرتا ہے, ہم نے اس طرح سے ڈسکریجمنٹ میں نہیں رہنا. بلکہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ عقل نہیں ہو جانے سے, انگلش میں ورڈ آیا ہے بہت زبردست کہ رینیول آف مائنڈ. اب جب تک ہم اپنے مائنڈ کو رینیو نہیں کریں گے ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم انکریجمنٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا ڈسکریجمنٹ میں. تو وکٹر بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ویورز ہیں ان کو اس بارے میں جو ہے وہ ذرا آگاہی دیں. جی بھائی, یہ بڑی اہم آیت مبارکہ آپ نے کلام مقدس سے بتائی کہ یہ پولس رسول کا بیان ہے کہ جہاں کے ہم شکل نہ بنو. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں جب کسی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے تو لوگ فال ہوتے ہیں, گرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا. اس سے یہ مراد ہے کہ سم ٹائم جب ہم زندگی میں اپنی خواہشات کے مطابق کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اسی کہ لوگ جو ہیں جب ان کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں جو کلام سے بالکل دور ہیں اور وہ اپنی زندگی کو جو ایک اچھے طرز عمل پر کھڑی ہے یا اچھے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے وہ اس ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے پیچھے لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ لکھا کہ اس جہاں کے
हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो खुदा हमारी अक्लों को नया कर देता है। और मुक़द्दस सुलेमान बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि जो कलाम पर तवज्जो करता है खुदा उसे भलाई देता है, और खुदा हमारी अक्लों को नया करने की कुदरत रखता है। आज अगर कोई शख्स डिस्करेजमेंट में ज़िंदगी गुजार रहा है और किसी बात को लेकर एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, डिफरेंट किस्म की परेशानियों में है, तो उसे चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी सोच को नया करे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है और मैंने डिस्करेजमेंट में ज़िंदगी नहीं गुजारनी। और मैं ही मान रखता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो इनकरेज है वो खुदा का ज़िंदा कलाम है, क्योंकि वो यसाया 31 में कहता है कि तू ना डर। ये हमारे लिए हौसले की बात है कि खुदा हमें कह रहा है कि तू ना डर। और सम टाइम हम किसी जगह पर जाना नहीं चाहते क्योंकि हमारे अंदर एक खौफ होता है, फियर होता है। सम टाइम हम हारने के डर से किसी जगह पर नहीं जाते। सम टाइम हम अपनी इंसल्ट की वजह से सोचते हैं कि यार मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। सम टाइम हम अपने आप को एहसास कमतरी में रखते हैं। तो खुदा हमें ऐसा नहीं कहता, बल्कि खुदा क्या कहता है कि तू ज़िंदगी बसर कर इनकरेजमेंट में, क्योंकि वो कहता है कि अपनी सोच को नया बना। आज हमें अपनी सोच को नया बनाना है। और सोच को नया बनाने से मुराद ये है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो कलाम में लिखा है तेरे खिलाफ अगर पूरी दुनिया भी हो जाए तो खुदा कहता है मैं तुझे कभी भी गिरने नहीं दूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा के कलाम में ये बयान है कि जो सरफराजी है जो खुदा के कलाम की तरफ से आती है और खुदा की तरफ से आती है, ना ये मशरिक से ना ये मगरिब से आती है, बल्कि ये एक सोर्स है, वो है खुदा। और खुदा की तरफ से ये हमें डायरेक्ट मिलती है जब हम खुदा के साथ मुंसलिक होते हैं। और लिखा है कि सोच अपनी अकल को नया करो। और आज हम देखते हैं कि चर्चिज़ में डिस्करेजमेंट की जो सोच है वो काम कर रही है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने बरकत दिया है, जिन्हें खुदा ने टैलेंट दिया है, जिन्हें खुदा ने स्किल दी है, तो उन्हें आगे नहीं लाया जा रहा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपनी सोच को नया बनाओ और एक दूसरे को क्या करो, नसीहत करो, यानी कि एक दूसरे को इनकरेज करो। वो लोग जो इस वक्त हम देखते हैं कि वो गिरे हुए हैं, हमारा काम क्या है, उन्हें कॉन्फिडेंस देना कि भाई यू कैन डू दिस। और वो लोग जो कहते हैं कि भाई हम ये कभी भी नहीं कर सके, हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। तो मैं ही मान रखता कि एक गिरे हुए शख्स को हम उठा सकते हैं सिर्फ इनकरेजमेंट से। और वो लोग जो उम्मीद खो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी की उम्मीद खो चुके हैं, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी की उम्मीद खोकर सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नशों में अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर रखी है। आज हमें उन्हें कहने की ज़रूरत है कि आप खुदा के लिए अहम हो, आमीन। आप खुदा के लिए बहुत अहम हो और खुदा आपसे मोहब्बत करता है। ना कि हम उन पर बातें बनाएं या उन्हें डिस्करेजमेंट में लेकर आएं या उन पर बातें करें ताकि वो एक गिरे हुए हैं तो और गिर जाएं। लेकिन खुदा ने हमें इसलिए नहीं भेजा, खुदा ने हमें गिरे हुओं को उठाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से है, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से इसको बयान किया है। और ये बिल्कुल इस तरह से कि जब तक आप अपनी अक्ल को या अपने जहन को चेंज नहीं करेंगे, हम पहले ही जैसे एटीट्यूड में अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। क्योंकि इनकरेजमेंट के लिए, इनकरेजमेंट में ज़िंदगी गुजारने के लिए, प्रैक्टिकली इनकरेजमेंट में रहने के लिए हमें अपने माइंड को रीन्यू करने की ज़रूरत है। माइंड को रीन्यू जब तक नहीं किया जाएगा, पुराना माइंडसेट पुरानी लिविंग, न्यू माइंडसेट न्यू लिविंग। जब तक हमें एक न्यू माइंडसेट, न्यू प्लान, न्यू गाइडेंस एंड एक न्यू माइंड नहीं मिलेगा, हम पुरानी ज़िंदगी में बसर जो है, हम पुरानी तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे।
تو بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے آپ نے اس کو بیان کیا ہے. تو وکٹر بھائی مجھے اس بارے میں بتائیے گا, کیا ایک نوجوان بہن یا بھائی یا کوئی بھی شخص کیا ایک ہی وقت میں وہ انکریجمنٹ میں اور ڈسکریجمنٹ میں زندگی بسر کر سکتا ہے؟ نہیں سر, یہ بالکل بات ٹھیک نہیں, کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے ایک وقت میں ان دونوں چیزوں میں زندگی بسر نہیں کر سکتا. ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو ایک ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کہ پانی اور آئل جو ہے وہ کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتے, وہ آپس میں جو ہے نا گل مل نہیں سکتے. چاہے آپ جتنا زیادہ مرضی پانی لے لیں یا جتنا مرضی آئل لے لیں. تو بات یہ ہے, اسی طرح یہ ایک انسان کی اپنی چوائس ہے کہ ہاؤ ہی اور شی وانٹ ٹو لیو. یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ اس نے ڈسکریجمنٹ میں رہنا ہے یا انکریجمنٹ میں رہنا ہے. میں نے ایسی مثالیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ وہ لوگ جنہیں رد کیا جاتا ہے آج وہ خدا کے فضل سے خدا کا کام کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپشن کیا لیا کہ بھائی ہم نے ڈسکریجمنٹ میں زندگی نہیں بسر کرنی, ہمیں تو انسان نے رد کیا, خدا نے تو نہیں نہ کیا. تو وہ جب یہ بات کو سوچتے ہیں, اپنی سوچ کو نیا بناتے ہیں, یعنی کہ ایک شخص نے جب ٹھان ہی لیا اپنے ذہن میں کہ یار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں جہاں پر بھی جاتا ہوں مجھے ڈسکریجمنٹ ملتی ہے, تو اگر وہ اپنے پرانے مائنڈ سیٹ پہ زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ پیچھے جاتا رہے گا. لیکن اگر وہ اپنی کلام کے مطابق ہے, سوچ کو کیا بناؤ, نیا بناؤ, سوچ کو نیا, اپنا مائنڈ کو رینیو کرتا ہے, تو وہ نئی سوچ لے کر آتا ہے کہ خدا میرا بھی ہے, خدا میرے ساتھ بھی ہے. اور جب وہ یہ سوچ اپنے ذہن پر لاتا ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس کے لیے انکریجمنٹ شروع ہو جاتی ہے. آمین. بالکل اسی طرح سے ہے, جب بڑی سوچ آپ رکھتے ہیں تب ہی آپ جو ہے کچھ نیا کر پاتے ہیں. تو میرے ڈیئر ویورز, یقیناً آج کے اس سیشن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ انکریجمنٹ میں زندگی بسر کرنا یہ آپ کی چوائس ہے. خدا کا کلام آپ کو انکریج کرتا ہے, خدا کا پاک روح آپ کو انکریج کرتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, گریس فار یوتھ جو فضل ٹی وی کا ایک پروگرام ہے, یہ یہاں پر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے, اور یقیناً اس پلیٹ فارم سے آپ کی انکریجمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو ڈیئر ویورز, ہم نے اپنی زندگیاں انکریجمنٹ میں گزارنی ہے, ڈسکریجمنٹ میں نہیں. کیونکہ اگر آپ ڈسکریجمنٹ میں زندگیاں گزاریں گے تو جس سٹیپ پر, جس لیول پر آپ ہیں, آپ وہاں سے بھی گر جائیں گے. پر جب آپ انکریجمنٹ میں اپنی زندگیاں بسر کریں گے تو خدا کا فضل آپ کو اگلے اور بہترین لیولز پر لے جاتا جائے گا. اور میرا ایمان ہے کہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے جو ہے وہ اور انکریجمنٹ سیشنز کو لے کر آئیں گے, جس میں اور زیادہ گیسٹ بھی ہوں گے, اور ہم ڈیفرنٹ طور سے انکریج آپ کو کریں گے تاکہ آپ اور آپ کے گھرانے ڈھیروں برکات کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کریں. سو ڈیئر ویورز, کیپ آن واچنگ گریس فار یوتھ پروگرام only on Fazil TV. God bless you all.